آپ مدینہ منورہ میں اپنی رہائش گاہ پر پہنچے، وہاں سے آپ مسجد نبوی کے صحن میں آ گئے، چلیے صحن میں پہنچائیے، وہاں پر جو پہچان ہوگی ان باتھ روموں کی ہوگی، یہ حمام ہیں، چاروں طرف یہ حمام بنے ہوئے ہیں، آپس میں ان پر نمبر بھی پڑے ہوئے ہیں۔ حاجی حجن یہاں پر آ کر کے نماز سے فارغ ہو کر کے اس پر ملنے کی بات رکھیں۔ اب آپ یہاں حمام نمبر 5 پہ آ گئے، آپ نے یہ طے کیا کہ حجن تم نماز پڑھ کے یہاں پر آ جانا، میں بھی یہیں آ کے یہیں سے ساتھ چلوں گا، جو بھی آپ کے سامنے حمام ہو اسی کا ایڈریس ایک دوسرے کو بتائیں۔ چلیں، یہ گیٹ نمبر 1 باب السلام ہے، یہاں سے مردوں کو داخل ہونا ہے۔ اور آگے چلیے، یہ گنبد خضرا ہے، اس باب السلام سے داخل ہو کر کے اور آپ آگے بڑھیں اور یہاں سے گزرتے ہوئے باب السلام اس پہ روضہ اقدس پر پہنچ جائیں گے۔ یہاں آ کر کے آپ کو سلام پیش کرنا، دیکھیے یہ پہلی محراب ہے، یہ پہلی محراب ہے، اس میں 2 سوراخ ہے، یہاں کوئی کام نہیں۔ یہ تیسری محراب ہے، یہاں 2 سوراخ ہے، اس میں کوئی کام نہیں۔ یہ جو بیچ کی محراب ہے، اس میں پہلا سوراخ بڑا والا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہاں پر حضور پہ سلام پیش کرنا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کا، ان کو سلام پیش کرنا۔ یہ حضرت عمر فاروق کا، ان کو سلام پیش کرنا۔ اب یہ جنت البقیع ہے، یہاں عصر کے بعد اور فجر کے بعد جنت البقیع میں آ کے ان صحابہ کی قبروں پر سلام پیش کرنا ہے۔ یہ محراب النبی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نماز پڑھاتے تھے۔ یہ ستون حنانہ ہے، یہاں پر 2 رکعت پڑھنی ہے۔ یہ ستون عائشہ ہے، یہاں پر 2 رکعت پڑھنی، اگر موقع ملا تو، یہ نہیں کہ موقع ملے نہ ملے پڑھنی ہی ہے، موقع ملے گا تو یہاں پر بھی پڑھنی ہے۔ یہ ستون ابو لبابہ ہے، اگر اللہ نے یہاں بھی پہنچا دیا تو یہاں 2 رکعت پڑھنی ہے۔ یہ ستون سریر ہے، اگر اللہ نے یہاں پہنچا دیا تو یہاں بھی نماز پڑھنی ہے۔ یہ ستون حرس، یہ ستون وفود، اگر اللہ نے اس مقام پر پہنچا دیا تو یہاں بھی 2 رکعت پڑھنی ہے۔ اب لوگوں نے سوال کیا تھا پچھلے سبق کو بتانے پر کہ آپ نے تو 6 جگہ بتا دیا کہ یہاں نماز پڑھنی، سب جگہ موقع مل جائے گا کیا؟ تو میں نے کہا میں نے اگر بھی لگائی تھی، اگر موقع ملا، تو اس لیے میں اگر کو زور لگا کے کہہ رہا ہوں، اگر موقع ملا تو یہاں پر پڑھیں، اگر موقع نہ ملا تو پھر کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ چلیے، یہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے، یہ منبر شریف ہے، یہاں پر کھڑے ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ یہ مسجد نبوی کے حد والے پلر ہیں، یہ حد یہ نظر آ رہی ہے، یہ حد تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کی۔ یہ جبل احد ہے، اور یہ جبل احد کے دامن میں شہداء احد کی قبریں ہیں، ان کو بھی سلام پیش کرنا ہے۔ یہ جبل احد کے مقام پر مسجد ہے۔ یہ مسجد قباء ہے، یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 1 عمرے کے برابر ہے۔ یہ مسجد جمعہ ہے، یہاں پر بھی موقع ملنے پر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ یہ مسجد غمامہ ہے، یہ باب السلام کے بالکل سامنے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دعا مانگی تھی، بارش ہو گئی تھی۔ یہ مسجد ابو بکر ہے، مسجد غمامہ کے برابر میں ہے۔ یہ مسجد علی ہے، ابو بکر کے برابر میں ہے، مسجد غمامہ کے پاس میں۔ یہ مسجد قبلتین ہے، اس مسجد میں اس مقام پر قبلہ بدلنے کا حکم آیا تھا۔ یہ مسجد قبلتین کا اندر کا منظر ہے۔ باقی یہ مسجد بلال ہے، یہ مقام خندق ہے، اس پر بہت ساری مسجدیں خندق کی ہیں۔ اب مدینے سے مکہ مکرمہ کے لیے آپ احرام باندھ کر اپنے کمرے سے
اور آگے یہاں پر مسجد ابیار علی مقام ذوالحلیفہ، یہ ہے مسجد۔ اس مسجد کے اندر آ کر آپ کو 2 رکعت نفل احرام پڑھنی ہے، اندر سے بھی دکھا دیجئے، اور 2 رکعت نفل احرام پڑھنے کے بعد پھر یہیں سے عمرے کی نیت کرنی ہے اور تلبیہ پڑھنا ہے۔ یہ مسجد ابیار علی کا دروازہ اور یہ اندر کا منظر ہے، خواتین کا حصہ الگ، مردوں کا الگ۔ اب اس کے بعد آپ مکہ مکرمہ پہنچیں گے۔ مکہ مکرمہ آ کر کے آپ مکے کی در و دیوار پر نظر پڑنے پر دعا پڑھیں گے۔ کتاب جو آپ کو گلے والی دی ہے اس میں وہ دعا لکھی ہوئی ہے۔ عمرے کے اندر 2 فرض ہیں، احرام، نیت اور تلبیہ، اور دوسرا طواف۔ عمرے کے 2 واجب ہیں، سعی اور سر کے بال منڈوانا۔ نیت کرنے کے بعد لبیک اللہم لبیک پورا پڑھیں گے۔ یہ آئیں گے مسجد حرم، اس کے صحن میں آ کر کے اندر داخل ہونے سے پہلے آپ نشاندہی کریں گے کہ ہمیں واپس آنے کے بعد اگر اندر بچھڑ گئے تو ہمیں اس مقام پر فلاں مقام پہ ملنا ہے۔ یہ گیٹ نمبر 1 باب عبدالعزیز ہے، یہ باب عبدالعزیز گیٹ نمبر 1 ہے۔ اس سے آپ داخل ہوتے ہیں تو پھر آپ سیدھے پہنچ جائیں گے، یہ باب ملک فہد ہے، آپ پہنچ جائیں گے یہاں پر۔ یہ رکن حجر اسود ہے، یہ حصہ ملتزم ہے جہاں پر یہ لائٹ ہے، یہ بیت اللہ کا دروازہ ہے، یہ خانہ کعبہ ہے، یہ غلاف ہے، اور یہاں پر یہ مقام جبرائیل ہے اور یہ مقام ابراہیم ہے، یہ حتیم کا حصہ ہے، یہ رکن عراقی ہے، یہ رکن شامی ہے، یہ رکن یمانی ہے۔ رکن حجر اسود یہاں سے آپ طواف شروع کریں گے اور طواف کے 7 چکر آپ پورے کریں گے۔ ہر چکر پہ کھڑے ہو کر یہاں پر استلام کریں گے۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد اب آپ 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے بالکل قریب تو نہیں پڑھ سکتے، اس کی سیدھ میں دور تک جہاں بھی جگہ ملے یا دائیں بائیں جگہ ملے وہاں پر 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں گے۔ یہ وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کے تعمیر کی تھی، اس پر یہ نشان بنے ہوئے ہیں۔ یہ طواف سے فارغ ہو کر کے 2 رکعت پڑھ کے آب زمزم پئیں گے۔ اس کے بعد یہ سعی کی طرف جائیں گے، گراؤنڈ فلور کی طرف اس دروازے سے ہوتے ہوئے، اور یہاں پر صفا پہ آئیں گے۔ نیت کرنے کے بعد اب آپ چلیں گے مروہ کی طرف۔ اس ہری بتی پر جو ہم نے یہاں پر لگا کے دکھائی ہے، یہ ہری بتی ہے، اس ہری بتی کے بیچ میں دوڑنا ہے اور آپ کو مروہ پہ پہنچ جانا ہے۔ یہاں مروہ پہ آ کے 1 چکر پورا ہو گیا، صفا سے پہلا چکر شروع ہوگا، 7واں چکر یہاں مروہ پر ہو جائے گا، اس کے بعد آپ حلق کرا لیں گے۔ اب آپ حج کے لیے چلیں گے۔ حج کے 5 دن ہیں، 8 مقامات ہیں۔ حج کے 3 فرض ہیں، 6 واجبات ہیں۔ یہ 3 فرض یہاں لکھے، 6 واجبات یہاں لکھے۔ پہلا نمبر مقام مکہ مکرمہ، یہاں پر آپ حج کا احرام باندھیں گے۔ یہاں سے حج کا احرام باندھنے کے بعد بس کے ذریعے سے اب آپ 8 ذی الحجہ کو مینا میں پہنچ جائیں گے۔ 8 ذی الحجہ مینا کے اندر آپ آ گئے، اپنے خیموں میں رہیں گے، اور خیموں میں رہ کر کے آپ کو 5 نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر اور رات کا قیام۔ یہ آپ کو 8 ذی الحجہ کو مینا میں کام کرنے ہیں۔ یہ خیموں کے اوپر آپ جو پلر دیکھ رہے ہیں، یہ پلر آپ کے ایڈریس ہیں۔ آپ کے خیمے کے اوپر مثال کے طور پر یہ پلر نمبر ہے، مثال کے طور پر نمبر کچھ اور ہو، اسے میں ڈھونڈ کر گننا۔ اب اس میں ہے 502/16، 16/502۔ 16 کا مطلب ہے آپ کا یہ خیمہ نمبر 16 ہے، اور 502 یہ آپ کا روڈ ہے۔ یہاں سے لے کے مزدلفہ کے راستے تک یہ 502 یہی نمبر چلا آئے گا، اسی روڈ سے آپ کو آنا ہے۔ اور جب 16 نمبر پر آپ پہنچ جائیں گے تو سمجھ لیجیے کہ ہمارا یہ خیمہ یہاں ہے، اسی میں آپ کو قیام کرنا ہے۔ یہ روڈ اس طرح کے ہیں، اور یہ وہ ایسے ہی 502 502 502/1/2/3/4 502/5 اس طرح سے لکھے ہوئے ہیں۔
یہ منا کے خیمے میں آپ قیام کریں گے اور آپ کو 5 نمازیں اور رات کا قیام کرنا ہے۔ اب 8-9 ذی الحجہ کی فجر پڑھ کے یا رات میں ہی آپ بسوں کے ذریعے سے یا میٹرو کے ذریعے سے عرفات آ جائیں گے۔ یہ عرفات کا میدان ہے، عرفات کے اندر اس طرح کے خیمے جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں۔ اب تو ایئر کنڈیشن بھی خیمے لگے ہوئے ہیں، یہ اندر سے منظر ہے خیموں کا، اس طرح سے کارپیٹ بچھے ملیں گے اور یہ وہاں کے باتھ روم ہے، اس طرح سے وہاں پر بھیڑ لگی ہوتی ہے۔ آپ وقوف کرنے کے لیے زوال سے پہلے ہی یہاں پر آ کر کے استنجا وضو کی تیاری کر لیں گے۔ یہ جبل رحمت ہے، جبل رحمت کے چاروں طرف اندر پانی بھرا ہوتا تھا، پہلے نہر زبیدہ سے آ کر کے پانی آتا تھا اور یہ جو سوراخ ہے اس میں ڈانٹ لگا دی جاتی تھی، ڈانٹ لگا ہٹا کر کے وضو کرتے تھے اور وضو سے فارغ ہو کر کے پھر ڈانٹ لگا دی جاتی تھی۔ یہ مسجد نمرہ ہے، یہاں پر لوگ آ کر کے بڑی تعداد میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ جبل رحمت ہے، وہ پہاڑ ہے جس پہاڑ کے دامن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، وقوف کیا تھا۔ یہ مزدلفہ وہ عرفات کا لاسٹ حصہ ہے کہ یہاں پر ختم ہو گیا عرفات۔ اب آپ بس کے ذریعے سے میٹرو کے ذریعے سے چلیں گے مزدلفہ کے لیے، مغرب کی نماز پڑھے بغیر، مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کے اندر آ جائیں گے۔ مزدلفہ میں آ کر کے مسجد مشعر الحرام یا اس کے آس پاس کہیں آ کر کے اب آپ مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے پڑھیں گے۔ یہ مزدلفہ کا منظر ہے، یہاں پر یہ باتھ روم ہے، یہاں پر استنجا وضو خانے بنے ہوئے ہیں، اس میں آپ فارغ ہو کر کے اب آپ رات فجر کی نماز پڑھ چکے، یہ اس طرح کی 70 کنکریاں لے کر کے اب مقام نمبر 4 مینا کی طرف چلیں گے۔ یہ مقام نمبر 5 مینا آ گیا۔ مینا میں آنے کے بعد آج 10 تاریخ ہے، 3 کام کرنے ہیں۔ بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے، پھر قربانی ہوگی، پھر اس کے بعد حلق ہوگا۔ یہ شیطان کی دیوار اتنی لمبائی اس کی یہاں سے لے کے یہاں تک اتنی لمبی دیوار ہے اور اونچائی اس کی نیچے سے لے کر کے یہاں تک ہے، چھت تک ہے۔ ایک چھوٹی سی دیوار ہے، ابھی وہیں رہیے، ایک چھوٹی سی دیوار ہے۔ یہ چھوٹی دیوار جب ہم عصر کے بعد آئیں گے تو پھر تقریباً ہمیں اتنا موقع ملے گا کہ اس دیوار سے اپنا سینہ لگا کر کے یہاں پر دیوار پہ ڈائریکٹلی کنکری مار دیں۔ اگر کوئی بھیڑ میں آیا اور اس کی کنکری اتنے بھیڑ میں آیا اور اس کی کنکری نہ اس دیوار پہ لگی نہ چھوٹی دیوار کے اندر پہنچی تو اس کی رمی نہیں ہوگی۔ ظہر کے بعد یا کسی اور وقت میں آئیں گے، ظہر سے پہلے آئیں گے 10 تاریخ میں تو اتنا ازدحام ملے گا، اتنی بھیڑ ملے گی۔ اس کے بعد قربانی ہے، قربانی کے بعد یہ حلق ہو گیا۔ اب آپ کے احرام کی پابندی ختم ہو گئی۔ اب طواف زیارت کرنے کے لیے آپ مکہ مکرمہ آ جائیں گے۔ طواف زیارت سے فارغ ہو کر کے 2 رکعت ادا کرنے کے بعد اب آب زمزم پیئیں گے۔ آب زمزم سے فارغ ہو کر کے اب حج کا 5واں واجب صفا مروہ کی سعی کریں گے۔ سعی سے فارغ ہونے کے بعد اب آپ واپس پھر مینا خیمے میں آ جائیں گے اور 10، 11، 12 تینوں دن کی کنکری آپ ماریں گے۔ 11 تاریخ میں تینوں شیطان کو کنکری مارنی ہے اور 12 تاریخ کو بھی تینوں شیطانوں کے کنکری مارنی ہے۔ اس کے بعد پھر واپس اپنے بلڈنگ میں آ جائیں گے اور بلڈنگ میں آ کر کے طواف وداع کرنے کے بعد اب یہ طواف وداع یہاں کر لیا، طواف وداع سے فارغ ہو کے بس کے ذریعے سے یا تو جدہ ایئرپورٹ پہنچیں گے یا مدینہ منورہ پہنچیں گے۔ جدے والے اپنے ملک واپس آ جائیں گے ایئرپورٹ آ کر کے، اور مدینہ منورہ والے مدینہ منورہ میں اپنے ایام گزاریں گے۔ اس کے بعد وہاں کے ارکان ادا کرنے کے بعد وہ بھی اپنے گھر واپس آ جائیں گے۔ الحمدللہ آپ سب کا حج مکمل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کے سیکھنے کو قبول فرمائے۔ لائٹ جلا دیجیے ابھی۔